الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات لوگ استخارے کا کام کرتے ہیں۔ لوگوں نے یہ دعویٰ رکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم سنت کے مطابق آپ کو استخارہ کر کے دیں گے، اور ساتھ کچھ اس کی دلیل کے طور پہ روایات بھی لکھی ہوتی ہیں، استخارے کی فضیلت کے حوالے سے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو کیا اس طرح استخارہ کروانا صحیح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے اس میں استخارہ کرنا پیارے پیغمبر نے سکھایا ہے، کروانا نہیں سکھایا۔ خود استخارہ کرنا یہ اتنی اہمیت کا کام ہے کہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ کرنا ویسے ہی سکھاتے تھے جیسے آپ کسی کو قرآن مجید کی سورت سکھاتے تھے۔ تو استخارہ کرنا یہ اہمیت والا کام ہے، استخارہ کرنا چاہیے۔ آپ جہاں بھی جب بھی کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت سے مشورہ کیجیے۔ استخارہ اللہ رب العزت سے مشورہ ہے کہ کیا یہ میرے لیے کام ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر آپ خود استخارہ کرتے ہیں سنت طریقے کے مطابق تو اللہ رب العزت آپ جو کام کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس میں آپ کے لیے رحمتیں اور برکتیں پیدا فرما دیں گے، اور اگر وہ کام آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو کسی طرح اللہ رب العزت آپ کے لیے اس کام میں رکاوٹ ڈال دیں گے، یا آپ کا دل اس سے اچاٹ کر دیں گے، یا آپ کو اللہ رب العزت وہ کام کرنے کی توفیق نہیں دیں گے۔ تو استخارہ آپ اگر کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو استخارہ آپ خود کیجئے۔ استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہماری ایک ویڈیو موجود ہے جس میں ہم نے استخارے کا مکمل طریقہ بتایا ہے، وہ آپ ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو لوگ استخارہ کرنے کا کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے استخارہ کر دیں گے، اس کا شریعت اسلامیہ میں کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کسی کے لیے کیا، نہ آپ نے صحابہ کرام کو کسی کے لیے استخارہ کرنا سکھلایا، اور نہ ہی سلف سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ کسی کے لیے استخارہ کریں۔ یہ صرف کاروباری لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور موجود نہیں ہے کہ آپ کسی سے اپنے لیے استخارہ کروائیں۔ اگر آپ دعا دیکھیں، وہ استخارے والی دعا دیکھیں تو اس میں بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ یا اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ میرے لیے ٹھیک ہے تو مجھے توفیق دے، اگر میرے لیے یہ کام ٹھیک نہیں ہے تو مجھے اس کام سے پھیر دے، اگر میرے لیے بہتر ہے تو میرے لیے یہ میرے نصیب میں کر دے، مجھے کرنے کی توفیق دے دے۔ لیکن یہ کہ میں کسی کے لیے استخارہ کرنا چاہتا ہوں، کسی کو کر کے میں دینا چاہتا ہوں، ایسا کوئی تصور اسلام میں موجود نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں صرف ٹھگ ہیں، اپنے کاروباری ٹرک انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کو پھنسانے کے لیے جال لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیں، آپ خود استخارہ کریں، استخارے کی دعا یاد کریں، 2 رکعت آپ نماز ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے، آپ 2 رکعت نماز ادا کریں جو فرض نہ ہو، کوئی بھی نفل نماز آپ 2 رکعت ادا کر لیں، اس کے بعد بیٹھ کے آپ وہ دعا پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق۔